أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جنہوں نے جنات اور انسان کو حقیقی معنوں میں اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. جنات اور انسان کی تخلیق کا حقیقی اور بنیادی مقصد یہی تھا کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اپنی جبین نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے جھکایا کریں، اپنے دستے سوال کو کبریا کی بارگاہ میں آ کے پھیلایا کریں، اپنی کمر کو حالت رکوع میں اس کی بارگاہ میں آ کے ہم کیا کریں، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کیا کریں، اسی کی تحلیل کے آوازوں کو اجاگر کیا کریں اور اسی کی تسبیح گیت گایا کریں. چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے. حمد و ثنا کے بعد عرب عربن گنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے. اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا. اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ میں طرح طرح کی خصوصیات کو ودیت فرما دیا تھا اور گوناگوں قسم کی صفات کو
آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا، اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ عرض کر اپنے آپ کی زندگی میں آنے والے جملہ نشیب و فراز کے دوران اپنی تائید کو، اپنی نصرت کو، اپنی حمایت کاملہ کو آپ کی ذات اقدس کے ساتھ وابستہ فرما دیا تھا، اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ عرض کر اپنی آخری کتاب حمید کو سید العرب والعجم، امام المتقین والابرار، حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین، حضرت خاتم النبیین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم قلب اطہر پہ نازل فرما دیا تھا۔ یہ کتاب کیا تھی؟ ایک ایسا ڈاکومنٹ تھا کہ جس نے جمی انسانیت کو زندگی کی تمام فیکلٹیز کے اندر، زندگی کے تمام شعبوں کے اندر ایک مثالی زندگی گزارنے کا رنگ ڈھنگ سکھلا دیا۔ اور سچی بات یہ ہے، اس سے پہلے انسان جو تھا وہ کھلی گمراہی کے اندر تھا، انسان ٹھوکریں کھا رہا تھا، اندھیروں کا راہی تھا، لیکن اس کتاب حمید کی برکت سے اور اس کے نزول کی وجہ سے اور اس کے پیغام کی نشر و اشاعت کی وجہ سے انسانوں کی زندگی کے جملہ اندھیرے دور ہو گئے، انسانوں کے گلوں کے اندر پڑا ہوا غلامی کا توق جو تھا اس کو اتار لیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اعلان فرماتے ہیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت مبارکہ کا ذکر کر کے، یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم والاغلال التی کانت علیہم، آپ طیب چیزوں کو حلال کرنے والے، ناپاک کو حرام کرنے والے، اور انسان جن بوجھوں کے تلے دبے ہوئے تھے اور غلامی کے جن توقوں کے اندر ان کو جھگڑا گیا تھا ان توقوں کو اتارنے والے تھے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً محسن انسانیت ہیں، یقیناً فخر انسانیت ہیں، اور انسانیت کو منزل اگر ملی ہے تو آپ کے نقش قدم سے ملی ہے۔ اسی لیے پنڈت ہری چند اختر نے یہ بات کہی تھی، آدمیت کا غرض ساما مہیا کر دیا، کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو انسانوں کے رنگ و ڈھنگ سکھلا دیے۔ حضرات گرامی قدر، اس کتاب حمید کے ایک انتہائی فصیح و بلیغ عنوان جس کا تعلق سیرت صحابہ کے ساتھ تھا، وقتی طور پر اس کو موقوف کر کے کچھ اہم موضوعات کو میں آپ حضرات کے گوش گزار کرتا رہا۔ آج بھی میں ایک ایسے موضوع کو آپ حضرات کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں جس کی گتھی کو اگر سلجھا لیا جائے اور جس کی حقیقت کو اگر سمجھ لیا جائے تو انسانوں کی زندگی میں آنے والے جو معاشی نشیب و فراز ہیں ان کا بہت حد تک مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا، بلکہ کلی طور پر ان کا مقابلہ ہو سکتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، ہم نے ہر نظام کو آزما کے دیکھا، ہر دور کو آزما کے دیکھا، ہر نعرے و ہر سلوگن کو آزما کے دیکھا، لیکن سچی بات یہ ہے معیشت کے حالات بہتر نہیں ہوئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم معیشت کو جس اینگل سے دیکھتے ہیں، جس زاویے سے دیکھتے ہیں، وہ زاویہ ہمارا کجی کا شکار ہے، وہ زاویہ ہمارا جو ہے الجھن کا شکار ہے، وہ زاویہ ہمارا گمراہی کا شکار ہے۔ ہم اس زاویے سے نہیں دیکھتے اشیاء کو جس زاویے سے ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ حضرات گرامی قدر، ہمیں اس حقیقت کو اپنے دلوں کے اندر اتارنے کی ضرورت ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین کے اوپر رینگنے والی کوئی چیونٹی ایسی نہیں، اور جنگل میں دھاڑنے والا کوئی درندہ ایسا نہیں، اور سمندروں میں تیرنے والی کوئی مچھلی ایسی نہیں، اور فضائے بسیط میں اڑنے والا کوئی پرندہ ایسا نہیں جس کا رزق در حقیقت پروردگار عالم کے ذمے نہ ہو۔ حضرات گرامی قدر، ایسے بھی وجود کائنات میں موجود ہیں جو پتھروں کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ ان پتھروں کے اندر چھپے ہوئے وجودوں کو بھی اگر رزق دیتا ہے تو مالک کائنات دیتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، آپ کو جو انسان چلتے ہوئے نظر آتے ہیں، حیوانات چلتے ہوئے نظر آتے ہیں، زمین کے اوپر کھاتے پیتے ہوئے نظر آتے ہیں، حضرات گرامی قدر یہ تو دنیا اسباب کے اندر محنت کو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن عالم ارواح کے اندر اس کے بعد ماں کے شکم کے اندر کوئی سبب بظاہر نہیں موجود تھا۔ اسباب تو موجود تھے، لیکن وہ اسباب آپ کے پیدا کردہ نہیں تھے، آپ کے فراہم کردہ نہیں تھے، بلکہ ان اسباب کو مہیا کرنے والی ذات پروردگار عالم کی ذات تھی۔ حضرات گرامی قدر، یہ ناف کے ذریعے ماں کے شکم سے جو بچے کو رزق ملتا رہا،